اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، آج ہمارے سبق کا جو آغاز ہے 101 آیت نمبر سے۔ ہم تھوڑا سا اس کو پچھلے درس میں بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا کور کیا تھا، اور مزید اس میں ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کو کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ کہ یعنی جو اس کے اندر احکام ہے ان کو جانا ہی نہیں اور اس پر عمل کرنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ الٹا یہ کہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی نافرمانی کریں اور اپنی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اور اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں کوئی ترجیح نہ دینا، کوئی اہمیت نہ دینا، اس کو کہتے ہیں پس پشت ڈال دینا۔ اور اگر اس آیت میں ہم خود کو آج مسلمان ہونے کے اگر آج ہم اس آیت میں خود کو چیک کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کیا ہمیں فرما رہے ہیں احکامات، اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنی زندگیوں کا ہر بندہ خود جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کریں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پوری زندگی گزارنے کے تمام احکامات ہمیں قرآن کریم میں دے رہے ہیں تو پھر ظاہرہ ہم خود کو چیک کر سکتے ہیں نا کہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یا ہم نے بھی قرآن کریم کو پس پش ڈالا ہوا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار رہے ہیں۔ اور ہر انسان جب اپنا جائزہ خود لے گا تو بہت سارے جو ہیں وہ مجھ جیسے ہوں گے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جان پائیں گے کہ وہ بالکل وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کو آج اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو اگر ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہوں، اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بننے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو سارے کام ہیں وہ قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں سورہ حمد میں فرماتے ہیں کہ اے میری بندی تو مجھ سے یہ دعا مانگ کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو بے شک جب ہم دعا مانگتے ہیں اور اگر وہ دعا ہماری دل سے نکلے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ قبولیت کا شرف بخشیں اور ہماری مدد نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسا ہی وہ بھی کر رہے تھے جیسا آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے، ایسے انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہے کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ اور آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنی مرضیوں سے ساری زندگیاں گزار رہے ہیں، سارا کچھ اپنی مرضیوں سے کر رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے یہی سارا کچھ دین ہے جو ہم کر رہے ہیں نا، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے بس۔ ایسا آج ہمارا بھی حال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں۔ آگے یہ بات آ رہی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کی، جو جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
پوری دنیا پر حکومت دی، اور پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر، حتیٰ کہ ہوا پر، پرندوں پر، جنات پر، انسانوں پر، ہر چیز پر جو ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یہ کفر تو شیطان کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ لوگ وہ کچھ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے خریدار کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اس کو جانتے ہوتے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا جب دور حکومت تھا تو اس وقت بھی بہت سارے جو یہودی تھے تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو، یعنی کچھ لوگ جو تھے وہ جادو کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جادو ٹونے جو کہتے ہیں نا، جادو ٹونے کرنا، وہ لوگ کرتے تھے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ایک یعنی کہ یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ سارا جادو ٹونا جو بھی تھا وہ لے کے تو اس کو کہیں دبا دیا تھا۔ اور ایک یہ ملتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ایسا کیا کہ کچھ خود سے جادو ٹونے لکھ کے جو بھی تھا تو ان کے جو تحت تھا جناب سلیمان علیہ السلام کو اس کے نیچے دبا دیا، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو نکالا اور کہا کہ ہاں اب مجھے سمجھ آیا، جناب سلیمان علیہ السلام تو اسی جادو ٹونے کی بنا پر جو ہے وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، اور انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہوا پر ان کی حکومت تھی، ان کو سب جانوروں کی اور سب درندوں کی، ہر چیز کی ان کو جو ہے وہ زبان آتی تھی اور ان کو ان کی سمجھ آتی تھی ان کی بولی کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات ملے تھے کہ جنات بھی ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور ہوا جو ہے وہ ان کے تخت کو اٹھا کر تو وہ کہیں اڑتی جیسے آج جہاز چلتے ہیں اس طرح سے وہ جہاں بھی جانا چاہتے تو وہ پھر اس پر بیٹھ کر تو وہ چلے جاتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ جب ان کو یہ لگا کہ شاید جناب سلیمان علیہ السلام نے یہ سارا جادو ٹونے کے اثر سے سارا کچھ یہ کیا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں تو وہ نبی تھے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک قبیلہ جو ہے وہ ان کو جادوگر مانتا ہے، نعوذ باللہ، وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، اور یہ سارا کچھ جادو کے اثر سے ہی انہوں نے جنات کو بھی اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس چیز سے مبرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے نا انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین جو ہیں وہ کفر کرتے، وہ جادو ٹونا کرتے تھے، وہ کفر، اللہ تعالیٰ نے جادو ٹونے کو کفر سے مناسبت دی ہے۔
کہ جادو ٹونا کرنا جو ہے وہ کفر کرنا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ شیاطین جو ہے وہ جادو ٹونا کیا کرتے تھے اور کفر کیا کرتے تھے، جناب سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادو ٹونے کو بہت زیادہ وہ عام ہو گیا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ جب لوگ اس کے پیچھے ہی پڑ گئے اور ایک قسم کے وہ جادو ٹونے کو ہی اپنا سب کچھ ماننے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، کوئی بزرگوں کی شکل میں شاید بھیجا ہوگا، کہ وہ جو ہے وہ آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس جادو ٹونے کا توڑ لوگوں کو بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ جا کے تو لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کرو۔ اور جب وہ لوگوں کو اس کا توڑ بتاتے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کو سارا کچھ بتانا پڑتا کہ یہ اس طرح سے ہوگا، تو اس طرح آپ کرو گے تو یہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی جانب سے یہ یعنی کہ وہ ایک آزمائش ہے۔ تو وہ لوگ جب ان سے سیکھتے تو وہ یہ بتاتے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک آزمائش ہے، تو تم بھی کہیں پھر یہ جادو ٹونے میں نہ لگ جانا، بلکہ اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں سیدھے راستے پر لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی جو جادو ٹونے آج بھی استغفر اللہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے جو عامل کامل بابے بنے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا وہ تویز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جنات ہماری قابو میں ہیں، تو جنات جو ہے وہ سوئیاں نکال رہی ہیں، تو وہ وہاں سے جو ہے ان کے گھر سے کوئی گندی چیزیں نکل رہی ہیں، ان کے گھر سے کوئی تعویذ نکل رہی ہیں، اس طرح کے بہت زیادہ وہ پاکستان اور ہندوستان میں تو یہ چیز بہت عام پائی جا رہی ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جی جو جنات ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہیں، تو ہم نے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور ہم ان جنات سے کام کرواتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا تو جاؤ جی کوئی تویز لے آؤ جا کے، تو یہ گھر میں کچھ یہ ہو جائے، کوئی شوہر ہے وہ سخت مزاج ہے ذرا، تو بیوی جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی نہ ہو، لیکن میں ایک بہت ہی عجیب بات کر رہی ہوں، تو استغفر اللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو، تو وہ جاتے ہیں جی اپنے شوہر کے لیے تویز لے کے آتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ جی میرا کہنا ماننے لگیں اور میری ساس کی اور نندوں کی باتیں نہ مانیں۔ اس طرح عام جو ہے وہ عام گھروں میں یہ اللہ معاف کرے تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی جادو بھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاتے ہیں استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے وہ کام ہو گیا تھا، تو وہ دوسرا کوئی جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں اس سے کوئی کام ہوا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے حکم سے ہی جو کچھ ہونا ہوتا ہے نا وہ ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تعویذ ایسے جادو کرتے تھے کہ جس سے وہ میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی باذن اللہ، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ تو پھر بس اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے جو پیر بابے ہیں ان کا یہ کمال ہے اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کس قدر پکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جناب سلیمان علیہ السلام ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزے آتے تھے نا ان کے پاس، معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارا کچھ دیا ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، ہوا ان کے قبضے میں تھی، ہر چیز۔ تو لیکن جو یہودی ہیں ان کا ایک جو فرقہ ہے یا جو کہہ لیں کچھ لوگ ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ جادوگر تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کا پیسہ چاہے اس کو بہت مل رہا ہو لیکن وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کسی کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اور بلکہ یہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور انہیں اس چیز سے کوئی نفع نہیں ہونے والا، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ چاہے دنیا میں یہ کوئی مال ان کو مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، یہ کوئی ایسے گندے کام کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو پیسے مل رہے ہیں، لیکن وہ برکت والا پیسہ نہیں ہوگا۔ وہ پیسہ استغفر اللہ اس طرح کا ہوگا کہ ان کی اگر اپنی اولاد پر وہ خرچ کریں گے تو وہ اولاد بھی کل کو نافرمان ہوگی، تو وہ پیسہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے خریدار کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ اور کاش کہ وہ اس بات کو جانتے ہوتے، یعنی کاش انہیں اس چیز کا علم ہوتا کہ وہ کتنا گندا کام کر رہے ہیں، کتنا گھنونا کام کر رہے ہیں، اور آخرت میں اس چیز کا ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ کاش یہ ان کو یعنی اتنی معرفت ہو جاتی تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ٹونے پر نہیں اعتبار کرنا چاہیے اور نہیں اس طرف جانا چاہیے، یہ ایک کفریہ کام ہے۔ اور دوسری ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا پچھلی آیتوں میں کہ جو یہود تھے، جو اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا تھا، اور اپنی کتاب میں جو آیتیں تھیں وہ خود لکھ کر اپنے ہاتھوں سے، اور وہ کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے آئی ہیں، اس میں بہت ساری تحریف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انبیاء کے جانے کے بعد ان کے اوپر پھر یہ الزام لگا دیں کہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھ کے تو وہ کہیں کہ یہ تو جی نبی اس طرح سے کہہ کے گیا ہے، یا نبی نے اس طرح سے کہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا کہ کچھ احادیث جو ہے وہ بہت زیادہ کتابوں میں جو ضعیف ان کو کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، کچھ کو کہا جاتا ہے یہ احسن ہے یعنی بہترین ہے، اور کچھ کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہیں، 100% بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی لوگوں نے بعد میں اپنے سے باتیں لکھ کے تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایسا نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہوگا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹ کی نسبت جو ہے وہ میری جانب دی، یعنی اس نے جھوٹ کچھ اپنی طرف سے کہا اور اس کی نسبت اس نے مجھ سے دے دی، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ جادو ٹونا بہت ہی بری چیز ہے، اور نبی پر جو ہے وہ بہتان لگانا یہ بھی جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ کوئی اپنی طرف سے کہہ کے تو کہنا کہ یہ جو نبی نے کیا ہے تو یہ بہت برا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور پرہیز کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب پاتے، اور کاش کہ وہ اس کو جان لیتے۔ یعنی وہی لوگ جو جادوگر بنے ہوئے آج، اور لوگوں کو جو ہے وہ الٹے سیدھے کام کروانے پر وہ انہوں نے باہر لکھا ہوتا ہے خوب، یہ دیواروں پر بھی لگے ہوتے ہیں، بازاروں میں لگے ہوتے ہیں، رکشوں پر لگے ہوتے ہیں کہ وہ جی بابا جو ہے وہ تو اشرطیہ کام کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی حاجت لے کے جاؤ وہ شرطیہ پوری ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو اپنے اور اپنے رسول کے مطابق جو ہے نا وہ پکا اور مضبوط بنا دیں، کہ ہمارے ایمان جو ہے بالکل بھی ڈاواں ڈول نہ ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ صاحب ایمان بنتے، یعنی اگر یہ ایمان والے بنتے اور پرہیز کرتے، کس سے؟ بری باتوں سے، بری چیزوں سے جو وہ کر رہے ہیں، جادو ٹونے سے، کفریہ کاموں سے، شیطانی کاموں سے، اس سے یہ لوگ پرہیز کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین ثواب پاتے۔ یعنی ظاہر اللہ کے نزدیک اگر وہ اس چیز کو جو انہوں نے علم حاصل کیا بھی ہے اگر، تو اس کو وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کو انجام دیتے۔ کوئی بھی علم ہے اس کو، اب استغفر اللہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کالا علم ہے، وہ جو کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ انہی آیتوں کو جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں استغفر اللہ، کہ پھر وہ کالا جادو بن جاتا ہے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو بہترین علم حاصل کرتے اور بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ چلاتے، تو پھر وہ اپنے رب کے پاس اپنا جو ہے وہ اجر اچھا پاتے، اور کاش وہ اس بات کو اس دنیا میں ہی جان لیتے۔
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، جو تم اپنے نبی کو رائنا نہ کہو، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے جو پیچھے بات ہے وہ یہ تھی کہ جب صحابہ کرام جو سننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کی باتیں، ان کے دنیوی جو احکامات ہیں وہ سارے ان کو بتا رہے ہوتے، اور اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آتی یعنی وہ دوبارہ پوچھنا چاہتا تو وہ پھر رائے نہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں دوبارہ ذرا سمجھا دیجئے، بتا دیجئے۔ جیسے کوئی بھی کہتے ہیں انگلش میں ایکسکیوز می، کہ ذرا جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس طرح سے، تو وہی عربی میں رائنا کا مطلب وہی بنتا ہے جو آج ایکسکیوز می جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کہتے، اور جو یہود جو اہل کتاب ہوتے نا وہ بھی آ کے تو بیچ میں بیٹھ جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، اور کچھ تو وہ منافق تھے، منافقین جو زبان سے تو اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، لیکن اندر سے وہ کالے تھے، اندر سے ان کے وہی کفر تھا بھرا ہوا، تو وہ بھی، اور کچھ اہل کتاب یعنی، تو وہ جب بیٹھ جاتے تو وہ بھی باتیں سنتے اور وہ اس چیز کو الٹا استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے راؤنا، راؤنا یعنی رائنا کو وہ راؤنا اپنی زبان میں تھوڑا سا توڑ مروڑ کے تو وہ بناتے، تو اس کا مطلب بنتا تھا احمق اور بے وقوف، استغفر اللہ، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ انسلٹ کرنے کے لیے، ان کی جو ہے وہ ان کو یعنی کہ نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کے کلمات کہتے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتے کہ رائنا کو ہی وہ لمبا کر کے تھوڑا رائنا کر کے کہہ لیتے، اس کا مطلب بنتا ہمارے چرواہے، اور بکریاں تو ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چراتے رہے تھے، اور کھیتی باڑی کرنا یہ تو ہر نبی جو ہے وہ بہت سارے انبیاء نے کھیتی باڑی کی ہے اور بکریاں پالی ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خود جو ہے وہ بہت ساری بکریاں پالی ہیں، جناب شعیب علیہ السلام نے بھی پالی ہیں، بہت سارے انبیاء ہیں جنہوں نے کہ اس طرح سے جانوروں کو پال کے تو ان کی دیکھ بھال کر کے تو اپنی زندگی میں محنت مشقت کر کے اپنے لیے کھانا دانا جو ہے وہ رزق کمایا ہے، تو وہ ایک قسم کی طرح وہ نا نبی پاک کو اس طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا مسلمانوں کو کہ جو چیز تمہارے اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے نا کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ چیز بری نہیں ہے، اب رائے نہ کہنا لفظ کوئی رعایت کیجیے ہماری کوئی برا نہیں تھا، لیکن جب دوسروں نے اس کو برے طریقے سے کہنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب اس بات کو تم چھوڑ دو، اب تم انظر نہ کہا کرو کہ اے ہمارے محبوب ہماری طرف نظر کیجئے، نظر عنایت کیجئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے لیے اچھی بھی ہے لیکن وہ ہمارے اسلام کو دوسروں کی نظروں میں، ہمارے جو توحید ہے یا پھر جو ہمارا نبوت کا ہے، جو بھی یعنی کہ ہمارا اسلام میں جو بھی جتنی باتیں آتی ہیں، اس کو اگر کسی چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے دوسروں کی نظر میں، وہ چیز ہمارے عقائد کو خراب کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو خراب کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز کو تم چھوڑ دو پھر، اور اس کے بدلے کچھ اور جو ہے وہ چیز اپنا لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، اور واسمعوا، اور تم دھیان سے، اللہ کہتے ہیں کہ تم دھیان سے پہلے سنا بھی کرو، اپنی باتوں کو، اپنے کانوں کو ادھر ادھر مگن مت رکھا کرو، غور سے میرے محبوب کی باتوں کو سنا کرو، تاکہ تمہیں یہ چیز کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ اب ہمیں دوبارہ جو ہے وہ سمجھا دیجئے یا دوبارہ ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔
اور یہ جب قرآن کی باتیں بھی پڑھی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی باتوں کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ عذاب ہے دردناک۔ آگے ارشاد ہو رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے نا وہ جو ہے وہ چاہے ان میں کافر ہوں یا مشرک ہوں، ٹھیک ہے، نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ ہی مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی مشرک لوگ جو تھے وہ بھی یہ نہیں چاہتے اور اہل کتاب بھی یہ نہیں چاہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھلائی نازل ہو، کوئی رحمت نازل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے نبی کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہے تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ پر کوئی اللہ کی طرف سے فضل نازل ہو، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا۔ ما ننسخ من آیات ان ننسیها بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا اسے فراموش کر دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، اور کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو ہے یہ آگے جا کے تو انشاءاللہ جب قبلے کی تبدیلی کا واقعہ آنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ کل کو جو ہے یہ کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا دین ہے جی، یہ کل کو تو کچھ اور تھا اور آج یہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہودی جو تھے نا، جو اہل کتاب تھے، اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ پہلے کوئی ایک آیت آتی اس میں کوئی تھوڑا سا یعنی ایک اور طرح کا احکام ہوتا اور کوئی دوسری آتی اس میں تھوڑا اور احکام ہوتے، تو وہ کہتے یہ کیسا دین ہے جی، اگر وہ آیت ٹھیک تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا کیوں، اور اگر وہ غلط تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا کیوں پہلے۔ اس طرح سے وہ یعنی کہ بات کی کھال اتارنے پر وہ لگے رہتے جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، ٹھیک ہے۔ زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے، یہودیوں کی جو ہے وہ زیادہ سرزنش کی گئی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے میں اگر کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ کرتا ہوں تو میں اس جیسا ہی احکام یا اس سے پھر بہترین احکام جو ہے وہ لے کے آتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تو پھر ان پر ایک دم سے سارا ہر چیز لاگو کر دینا وہ بھی تو نہیں تھا نا، تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 ہر کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں پہلے جو ہے وہ شراب کی ممانت شاید نہ ہو، اس لیے ہے نا کہ شراب پی کے تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو شراب پی کر، اور اس لیے بھی کہ تم اپنی جو زبان سے کہہ رہے ہو اس کو سمجھو۔ تو پھر بعد میں جو ہے وہ شراب بالکل منع کی گئی، اور بالکل اسلام میں جو ہے شراب پینا وہ ہے غلط ہے، یعنی حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں کو وہ اس طرف ترغیب جو ہے وہ دلاتے تھے۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شک اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی ملکیت ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کا ولی اور مددگار نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور کیا آپ نہیں جانتے، اس سے جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، لیکن جو بات ہے وہ دوسرے مسلمانوں سے کی جا رہی ہے کہ بلا شک اللہ ہی کے لیے ہر چیز ہے، اور کافروں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے سب کچھ، اور اس کے سوا جو ہے تمہارا کوئی، دنیا میں بھی تمہارا کوئی اور مددگار نہیں ہے، اور آخرت میں بھی پھر جو کافر اور مشرک ہوگا اس کا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔
آگے ارشاد ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا۔ یعنی اللہ رب العزت اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے تو پھر ظاہر ہے اس وقت سارے جو سامنے بندے ہوتے تو ہر ایک جو ہے وہ سوالوں پہ سوال کرتا اور اپنی اپنی بات کو پوچھنے کی کوشش کرتا۔ تو بعض اوقات سوال جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے کہ یعنی جو بے تکے سوال ہوتے جن کا کوئی دین اسلام سے کوئی ان کا تعلق ہی نہ ہوتا، اس طرح کے عجیب و غریب سوال جو ہے وہ کچھ لوگ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح کے موسیٰ سے کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے عجیب و غریب سے سوال کیے گئے اور ان کی جو ہے وہ آزمائش کے طور پر یعنی سوال کرنا کہ نبی کو کتنا علم ہے، نبی کتنا جانتے ہیں، نبی کو کتنا پتہ ہے، یعنی اس طرح سے عجیب و غریب طرح سے وہ نبی کی آزمائش کے لیے سوال کرنا۔ ورنہ سوال کرنا تو بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے تھے کہ مجھ سے سوال کرو، یعنی جناب علی علیہ السلام کے بھی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے سوال کرو، پوچھو ہم سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو سوال کرنا تو بہت بہترین بات ہے، لیکن عجیب و غریب سوال کرنا، آزمائش کے طور پر سوال کرنا اور پھر ایسے سوال کرنا جس کا ہمارے دین اور دنیا سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، تو اس طرح کے بے تکے سوالوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور کہا کہ جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدلا، اللہ معاف کرے، یعنی نبی کی آزمائش کرنے کے لیے جو سوال کیا جائے گا تو پھر وہ کفر بن جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے اور تمہارے ایمان لانے کے بعد اور اپنے حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر بنا دیں۔ اکثر لوگ یعنی کہ جو اہل کتاب کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ یہ لوگ چاہتے ہیں، مسلمانوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان جب تم لے آئے ہو تو اس کے بعد بھی وہ اپنے حسد اور بغض کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو پھر جو ہے وہ کافر بنا دیں اور تمہارے ایمان کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ودہ یعنی ان کی بہت زیادہ یہ چاہت ہے اور اس چاہت میں وہ پھر سرگرمیاں بھی کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو، مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کر دیں۔ عجیب و غریب یعنی کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اب یہ کیوں ہو گیا، یعنی جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ بدر میں جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جنگ احد میں پھر جو ہے وہ تھوڑا سا مسلمانوں پر جو ہے وہ اس طرح سے مشکل آئی، مصیبت آئی، تو وہ پھر یہ کہنا کہ یہ دیکھو جی اگر اللہ تعالیٰ اس وقت مدد کر سکتے تھے تو اب کیوں نہیں مدد کی، وہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا تو اب کیوں نہیں بھیجا، اب بھی مدد کرنی چاہیے تھی، تو یہ کیوں ہوا۔ تو یہ ساری اس طرح سے وہ پھر مسلمانوں کو بھی ڈاواں ڈول کرتے۔ تو ظاہر ہے جب ایمان جو ہے وہ بھی فرسٹ یعنی کہ فرسٹ ایج میں ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر وہ تھوڑا سا انسان ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا کیوں نہیں ہوا، تب تو ہوا تھا اب کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری جو باتیں ہو جاتی تھیں تو وہ پھر مسلمانوں کو اس اسلام کے خلاف کرنے میں ان کو اس سے مدد ملتی اور وہ کہتے کہ تم یعنی کہ چھوڑ دو، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں تم ان سے بچ کے رہو، یہ تو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اپنے حسد و بغض کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم کو پھر کافر بنا دیں۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ بس تم درگزر کرو اور ابھی ان کو معاف کرو، یعنی ابھی ان سے تم نہ لڑائی جھگڑا کرو، یعنی ابھی وہ جہاد والا جو حکم ہے وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بس ابھی تم معاف کرو اور درگزر کرو، یعنی ان کو ابھی چھوڑ دو ان کے حال پر
اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما دیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو بھی چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو، ان کو اگنور کر دو، تو تم کرو کیا مسلمانوں سے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی نماز کو تم قائم رکھو، نماز کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، اور اپنے جو غریب تمہارے بھائی ہیں مسلمان ان کی تم مدد کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ہمیشہ ساتھ ساتھ آئے گا قرآن کریم میں، جہاں بھی آئے گا نماز قائم کرو وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تو وہاں اس وقت کے مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی امیر تھا لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ غریب بھی تھے، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو امیر تھے ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ دیکھو تم زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرتے رہو، اور اپنے جو غریب یہ مسلمان بھائی ہیں بہن بھائی ہیں ان کی مدد کرتے رہو اور ان کا خیال رکھو، اور جو غریب ہے ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی تم سے ہو سکے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کرو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو گے یا نماز کو قائم کرو گے، تو یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہاری بھلائی ہے، تو اگر تم ان کو اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس تو پھر سب کچھ اللہ کے ہاں تم پاؤ گے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈکی چھپی نہیں رہے گی، کوئی بھی تمہاری نیکی ایسی نہیں ہوگی جو کہ پیچھے رہ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہیں، اور نیتوں سے بھی کہ ہم کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی جو نیکی ہے وہ پیچھے نہیں رہے گی قیامت کے دن، اور ایک ذرہ برابر اس کا شر بھی ہوگا، جو گناہ ہوگا اس کا وہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، میں ہر چیز کو لے آؤں گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ ہم جو کہتے ہیں، بالکل ریت کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک ذرہ، وہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ کسی کا چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ اس کا شر ہے، میں اس کو قیامت کے دن لے آؤں گا اور پھر اس کو میں پورا بدلہ دوں گا۔ نیکیوں کا جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر بھی میں دوں گا، اپنے فضل سے بھی دے سکتا ہوں میں، یعنی جتنا کسی کی نیت میں اخلاص ہوگا، جتنا کوئی مخلص ہو کر جس محبت سے وہ میرے لیے نیکی کرے گا تو اس کے بدلے اللہ تو نیتوں سے واقف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں اپنے فضل سے اس کو بہت زیادہ بھی عنایت کر سکتا ہوں، یعنی ایک نیکی کے بدلے 70 گنا ثواب بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ مزید جو اپنے فضل سے دے سکتے ہیں تو بے شک وہ اگر دینا چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن ہمارے رب کا کرم اور اس کا فضل دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بدلے جو ہے وہ اتنا ہی وہ تم کو، یعنی جتنا تم نے گناہ کیا ہوگا نا اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ بھی تم نے جو تھوڑا کیا ہے تو میں اس کی تمہیں زیادہ سزا دوں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی کریمی، یہ ہے ہمارے رب کی رحیمی اور اس کا رحمان ہونا، لیکن ہم اپنے رب سے پھر بھی پیار نہیں کرتے، پتہ نہیں ہم کیوں اپنے رب سے پھر بھی اتنے دور ہیں۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ جو نیکی آپ لاؤ گے اس کا میں اپنے فضل سے بہت زیادہ تم کو دوں گا، اور جو تمہارا گناہ ہوگا اس کا بدلہ تم کو اتنا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے وہ مشکلات کو آسان کر دے، اور ہم سب پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت اس طرح سے ڈال دیں کہ ہمارے دل پھر جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ متوجہ ہی نہ ہوں، اور کوئی چیز ہمارے دلوں کو پھر اچھی لگے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔